بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانتی ہوں بعض اوقات تمہاری زندگی میں تمہیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے سکونی تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، تم تھک جاتے ہو، پر تمہارا رب نہیں تھکتا۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ زندگی رک نہیں جاتی، آج کچھ نہیں تو کل سب کچھ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ آسمان سے پانی برستا ہے، اس کے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پہ تو خوشی اور غمی کا مکسچر ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب بھی کسی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ بخل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشائش پیدا ہو سکے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تکلیف اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے، اور تکلیف اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو انبیاء پر کبھی نہ آتی۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تیرے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں اپنے بندوں سے ناراض۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی اس ماں کی ڈانٹ جیسی ہے جو اپنے 3 سال کے بچے کو کسی خطرے کے پیش نظر کان سے پکڑ کر یہ کہہ دے کہ جاؤ گھر سے چلے جاؤ، تو بچہ پھر سے مڑ کر اپنی ماں کو لپٹ جاتا ہے، اور ماں اس سے پیار کرتی ہے، لاڈ لڈاتی ہے، اور اللہ کی محبت تو ماں کی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تمہارا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اداس ہو جاتے ہو، اور سنو، ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ دل جو اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں اپنی خواہشوں کی قربانی کے نتیجے میں، اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں میں آنے والی رکاوٹوں کے نتیجے میں، یا پھر نفس کو کچل کر اس پر جب صبر کی امارت قائم کی جاتی ہے، تب دل سہتا بھی ہے اور صبر بھی کرتا ہے، اور صبر تو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور ایسے ٹوٹے ہوئے دل اللہ کو بڑے بھاتے ہیں۔ اور سنو، ایسے ہی دلوں پر تو اللہ کی محبت منکشف ہوتی ہے۔ وہ دلوں میں پڑنے والی دراڑوں پہ اپنی محبت کا پیوند بڑے شوق سے لگاتا ہے، اور یہی ٹوٹے بکھرے دل جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر روتے ہیں اور ٹوٹ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پھر وہی نہیں دیتا جو مانگا ہوتا ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر مقدر میں ڈال دیتا ہے۔ یقین رکھو اور تم دیکھنا، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ ایسی مدد فرمائے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سربسجود ہو جاؤ گے۔ وہی تو ہے جو سارے حصاروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے پھر کون پست کر سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کی مدح میں بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں ایسا پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائی اس کی تہ تک جا سکتی ہے۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے جامع توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ آپ کی ساری پریشانیاں اور دکھ ختم کر کے آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجابی عطا کر دے، اور آپ کی زندگی میں خزاں کی جگہ بہار آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ویورز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔